درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا ومولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ انتہائی معزز علماء کرام، دینی ایمانی بھائیوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، انتہائی معزز ماں اور بہنوں، سب سے پہلے ہم سب اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے خاص اپنے فضل اور کرم سے ہمیں یہاں عظمت صحابہ اور مدح صحابہ کی نسبت پر جمع ہونے کی توفیق نصیب فرمائی۔ اس کی مرضی کے بنا دنیا میں کوئی بھی ایک قدم نہیں اٹھا سکتا۔ اگر وہ نہ چاہے تو آنکھ کا ایک پلک بھی جھپکنا ہمارے اور آپ کے لیے ناممکن ہی نہیں بلکہ محال ہے۔ اسی کی توفیق سے بندے ہر کام کو کرتے ہیں۔ اتنے بڑے شہر میں جتنے بھی بندے اللہ کے ہم یہاں جمع ہیں، یہ ہم نہیں آئے ہیں بلکہ اللہ نے ہمیں اور آپ کو اس نسبت پر جمع فرمایا ہے۔ جتنا بھی ہم ناز کریں اللہ کی اس توفیق پر وہ کم ہی کم ہے، اور جتنا شکر ادا کریں وہ اس نعمت کے بقدر کبھی نہیں ہو سکتا۔ اللہ رب العزت کو کب بندے کی کون سی ادا پسند آ جائے، کس مجلس کا حصہ بننا پسند آ جائے، کون سے مقام پہ کون سا عمل پسند آ جائے، اس کا علم بندے کو نہیں ہے، یہ فقط اللہ جانتا ہے۔ اور یہ راز دنیا میں نہیں کھلتا، یہ تو بروز محشر کھلے گا۔ اس لیے ہمارے بزرگوں نے لکھا اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم ہمارے بزرگوں نے بیان کیا کہ نیکی چھوٹی ہو یا بڑی ہو، کبھی یہ سوچ کر چھوٹی نیکی کو نہ چھوڑنا کہ یہ چھوٹی ہے، اور ہمیشہ بڑی نیکی کے پیچھے نہ بھاگنا کہ یہ قبول ہی ہو جائے گی۔ قبولیت کا مدار چھوٹی اور بڑی نیکی پر نہیں ہے۔ اگر قبول ہو جائے تو کتے کو پانی پلانے پہ ساری زندگی کے گناہ معاف اور جنت مل سکتی ہے، اور پکڑ ہو جائے تو ساری نمازوں کے باوجود ایک بلی کو پیاسا رکھنے پہ پکڑ ہو سکتی۔ نیکی کا موقع مل جانا، نیک کام کرنے کے لیے اسباب کا فراہم ہونا، نیک کام کرنے کے لیے سارے راستوں کا ہموار اور کلیئر ہونا، یہ بھی اللہ کی بہت بڑی توفیق ہے۔ بہت سی مرتبہ بندہ چاہتا ہے میں نیک کام کروں، کوئی اچھائی کا کام کروں، کوئی بھلائی کا کام کروں، کوئی ثواب کا کام کروں۔ مثال کے طور پہ ایک انسان کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوتی ہے کہ میں صدقہ اور خیرات کروں اللہ کی راہ میں، لیکن اس کے پاس پیسے ہی نہ ہوں۔ ایک انسان کے دل میں خواہش پیدا ہوتی ہے میں لمبے لمبے سجدے کروں، مگر بستر سے اٹھنے کی ہمت ہی نہ ہو اور بیمار ہو۔
ایک انسان کے دل میں خواہش پیدا ہوتی ہے میں اپنے ماں باپ کو اپنی آنکھوں سے دیکھوں اور قرآن کو دیکھ کر کے تلاوت کروں مگر آنکھیں نہ ہوں۔ ایک انسان کا جی چاہتا ہے کہ کعبے میں جاؤں، اذان کو اپنے کانوں سے سنوں، سب کچھ ہو، پیسہ بھی ہو، پیر بھی ہوں، جا بھی سکتا ہو مگر کان نہ ہو۔ تو یہ جو چاہ رہا ہے بندہ نیک کام کرنا اور اس نیکی کا راستہ مل جانا اور اس پہ چل جانا، یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ رب العزت اس کو نیکی کے راستے پہ چلا کے اپنی محبت عطا کرنا چاہتا ہے۔ اللہ کی محبت ہر ایک کو نہیں ملتی، اللہ تعالیٰ کا خاص تعلق ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتا۔ جس کو اللہ تعالیٰ اپنا تعلق دینا چاہے، محبت سے نوازنا چاہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے بنا دیتا ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں نے بنا لیے راستے۔ ایسا کبھی نہیں ہوتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا آپ نے اللہ کو پہچانا کیسے؟ کہنے لگے عرفت ربی بفسخ العزائم، مجھے تو پتہ ہی جب چلتا تھا اللہ کا کہ جو میں چاہتا تھا وہ نہیں ہوتا تھا، یہاں پتہ چلتا تھا جو تو نے چاہا وہ نہیں ہوا، جو اللہ نے چاہا وہ ہوا۔ اب ذرا سوچئے یہ کتنی بڑی بات ہے، جو میں چاہوں وہی اللہ بھی چاہ لے، جو میں سوچوں وہ سوچ میری اللہ کی توفیق سے پوری ہو جائے۔ اگر میری چاہت اللہ کی چاہت کے مطابق نہ ہو، رب ذوالجلال کی قسم ساری دنیا کی طاقتیں لگا دیجئے گا مگر پوری نہیں ہو سکی۔ آپ نے چاہا صحابہ کرام کی عظمت پہ یہ پروگرام کرنا، یہی چاہت 2020 میں کر لی تھی آپ نے پوری، 21 میں کر لی تھی پوری آپ نے، جب ساری دنیا میں لاک ڈاؤن لگا تھا۔ آپ چاہتے تھے نمازیں پڑھیں، ہوئی تھی چاہت پوری نماز کی، گیٹ پہ جاتے تھے دل چاہتا تھا اندر چلے جائیں، نہ اب تمہاری چاہت اللہ کی چاہت کے مطابق نہیں ہے، اب اللہ نے چاہ لیا کہ تم نہیں آؤ گے۔ رمضان ہونے کے باوجود مسجدوں میں تمہارا داخلہ بند، سارے کچھ اسباب ہونے کے باوجود تمہاری انٹری بند، تڑپ رہے تھے وہاں مسلمان، لیکن اللہ کی چاہت سے تمہاری چاہت کا ملن نہیں ہوا، سو وہ کام نہ ہو سکا۔ اس لیے میرے عزیزوں، ایک نیکی کی توفیق کا مل جانا اور جب مل جائے تو انتہائی عاجزی کے ساتھ اللہ کا شکر ادا کرنا یہ بندے پہ واجب ہے۔ وہ اللہ کا شکر ادا کرے، رب یہ تیری عظمت صحابہ کا پروگرام، تیرے نبی کی عظمت صحابہ کا پروگرام، یہاں تو نے مجھے اس کا حصہ بنا دیا، میری کوئی خاصیت نہیں، یہ فقط تیری عنایت ہے۔ بہت سے لوگوں کے کانوں میں یہ دعوت پہنچی ہوگی، اللہ نے نہیں چاہا وہ نہیں آئے، اس میں کسی کا کوئی دوش، کسی کا کوئی قصور نہیں ہے، یہ تو اللہ سے جس کا جو تعلق ہے اور اللہ جس سے جو کام لینا چاہتا ہے اس کو اللہ رب العزت کبھی کبھی خود بھی ناصیتی کے تحت بھی پکڑ کے بٹھا دیتا ہے۔ اس لیے میرے پیارو، اللہ کا شکر ہر نعمت پہ ادا کرنے کی عادت بنا لو۔ یہ شکوے، یہ شکایتیں از خود ختم ہو جائیں گے۔ کسی بھی چیز کو فارمیلٹی نہ کرو کہ یہ فارمیلٹی ہے ہماری اور یہ روایت ہے ہماری اور یہ رسم ہے ہماری، یہ پروگرام 87 سال سے ہوتا چلا ہے اس لیے جائیں گے۔ ان روایتوں سے اسلام کا کوئی تعلق نہیں۔ عظمت صحابہ کا پروگرام اب ہو، کل ہو، پرسوں ہو، بیچ میں ہو، یہاں ہو یا کہیں اور ہو، جس طرح یہاں عظمت صحابہ ہے کہیں اور بھی عظمت صحابہ ہے۔ جس دن یہ نیت کر لو گے
کہ ہم صحابہ کے غلام، ہم ہیں ان کی عزت کے محافظ۔ صحابہ ہیں کون؟ صحابہ پہ ہمارا مال، ہماری جان، ہماری آبرو، ہماری عزت، ہمارا قبیلہ، ہمارا خاندان، ہماری شرافت، اگر سب کچھ بھی قربان ہو جائے تو ہم صحابہ کی محبت کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ میرے عزیزو، صحابہ کی جماعت یہ وہ نہیں ہے کہ جو خود سے کھڑی ہو گئی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے پوری جماعت پر، کوئی ایک جماعت پوری امت میں، پوری دنیا میں ایسی ہو از اول تا آخر جس کو اللہ نے وحی کے اندر سلام بھیجا ہو، آپ کو کہیں نظر نہیں آئے گی سوائے صحابہ کی۔ کیا عظمت ہے اور کیا کہنا، جن کو سلام آسمانوں سے آ رہے ہوں۔ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ، سلام ہے ان اللہ کے بندوں پر جن کو اللہ ہی نے چنا ہے اپنے ان بندے بنانے کے لیے۔ اور یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے۔ اور یوں بھی کہہ دیا، ابو بکر سے لے کے آخری صحابی تک جو محمد کا صحابی ہے، دیکھنے میں تمہیں لگتا ہے کہ یہ محمد کے ساتھ ہیں، حقیقت یہ ہے کہ ان کو ایک ایک کو اللہ نے چن کے محمد کے ساتھ کھڑا کیا۔ یہ یوں نہیں ہے کہ جو چاہا ہو آ گیا ہو۔ امیہ کہتا تھا مجھے قرآن بہت اچھا لگتا ہے، عتبہ کہتا تھا مجھے محمد بہت اچھے لگتے ہیں، شیبہ کہتا تھا ایسا انصاف پرور، عدل والا، ایسا سچا انسان ہمارے مکے میں کوئی پیدا نہ ہوا۔ لیکن اللہ نے نہیں چاہا، نہیں چنا، اس وقت کے سرمایہ دار ٹھوک کھا کے دنیا سے چلے گئے، اور جب اللہ نے چننا چاہا تو حبشہ کے ایک غلام حضرت بلال کو چن کے اس امت کا نور بنا۔ یہ چننا، یہ سلیکشن، یہ انتخاب، یہ معمولی نہیں۔ یہی ہے بنیاد عظمت صحابہ کی۔ کیوں نہ کریں عظمت صحابہ؟ کیوں دلوں میں نہ پیدا ہو عظمت صحابہ جن کو اللہ نے اپنے حبیب کا یار بنانے چنا ہو؟ ارے اس کی عظمت نہ کریں تو پھر کس کی عظمت کریں؟ یہ دنیا ہمیں بتائے تو صحیح۔ میرے پیارو، ہمیں یہ بتایا گیا وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، ایمان والوں کو چاہیے کہ ساری کائنات میں سب سے زیادہ محبت وہ اللہ سے کرے۔ اس کے بعد لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس اجمعین، اور اللہ کے بعد اس کائنات میں سب سے زیادہ محبت اگر کسی سے کرنا چاہیے، جو کہ واقعی کرنا چاہیے، تو وہ ذات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ لوگ یوں کہتے ہیں ہم سے نبی سے محبت کرو، مگر میں کیا کروں؟ میرا نبی کہتا فمن احبہم فبحبی احبہم، میری محبت تمہارے زبانی قول سے قبول ہی نہیں ہے جب تک کہ تمہارے سینوں میں صحابہ کی عظمت کا نور نہ بھر گیا۔ یہ ہے وہ ایک چین۔ اللہ کی محبت کے لیے لازم ہے محمد کی محبت، اور محمد کی محبت کا پیمانہ ہے صحابہ کی محبت۔ اگر صحابہ سے کسی کو محبت نہ ہو اور وہ کہتا ہو فرمان خدا فرمان رسول اور بس، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اپنے ایمان کو بگاڑ لیا،
اس نے اپنے عقیدے کو خراب کر لیا، اس نے نبی نے جو راستہ دیا وہ راستہ چھوڑا، اس نے نبی کے بتائے ہوئے پیمانے کو توڑ ڈالا اور ایک نیا پیمانہ ایجاد کیا۔ نبی نے پیمانے محبت صحابہ کی محبت کو قرار دیا اور یوں فرمایا لازم ہے تم پر کہ مجھ سے محبت کا دعویٰ کرنے کے ساتھ ساتھ ایک سے لے کے آخری صحابی تک تم محبت کرو۔ اچھا کہنے کو تو بہت آسان ہے، میں بھی محبت کرتا ہوں، آپ بھی محبت کرتے ہیں، کہنے میں کیا جاتا ہے؟ نہ ہلدی لگی نہ پھٹ کری، کہہ دو۔ اسلام خالی کہنے پہ نہیں جاتا، اسلام میں خالی قول کا اعتبار کوئی نہیں، اسلام کہتا ہے عملی ثبوت دو۔ جیسے نبی کی محبت کا ثبوت صحابہ نے دیا، صحابہ کے بعد قیامت تک جو بھی نبی سے محبت کا دعویٰ کرے گا اسے عملی ثبوت صحابہ کی محبت کا پیش کرنا پڑے گا۔ پیارو، یہ ہے محبت۔ محبت سے اور بڑی چیز اللہ تو یوں کہنے لگا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ۔ اس جملے کی گہرائی کو سمجھو پیارو، پورے قرآن میں نبی کے لیے کہا گیا اطاعت کرو، اتباع کرو، ان کی پیروی کرو، ان کے راستے پہ چلو، مگر پورے قرآن میں یہ صرف یہیں پر صحابہ کے لیے کہا گیا ایمان لاؤ تو صحابہ سے لاؤ۔ علماء بیٹھے ہیں بتائیں کئی قرآن میں یہ نہ ملے گا محمد سے ایمان لاؤ۔ قربان جاؤں عظمت صحابہ، مقام صحابہ پر رب نے کہا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، ایمان صحابہ سے لاؤ فَقَدْ اهْتَدَوْا، تبھی ہدایت ملے گی۔ ایمان صحابہ سے نہ ہو تو ہدایت مقدر نہیں ہو سکتی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے، کیا نقطہ ہے قرآن کا۔ حیران ہو جائیں گے آپ، جو معیار ایمان ہو۔ اے پیارو، تمہاری نسلوں کو ان کی تاریخ کا بھی علم نہ ہو، جو تمہارے ایمان کا ٹیسٹر ہوں، تمہارے ایمان کا چیک اپ کرنے کا آلہ ہوں، آج تمہاری نسلیں ان سے بے بہرا رہ جائیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں امت مسلمہ کی اس سے بڑی ناکامی کوئی نہیں۔ گھر بنا رہے ہو، نقشہ گم ہو جائے بنا پاؤ گے؟ کھڑے کر پاؤ گے پلر؟ لگا پاؤ گے بنیادوں کے نوکے کہاں سے کیا لگانا ہے؟ پلان ہی ختم ہو۔ پیارو، مسلمان کہلانا آسان ہے مگر مسلمان بننے کے لیے نقشہ صحابہ ہیں، انہی کی لکیروں پہ ایمان کی تعمیر ہوگی تو مقبول ہے، اور اگر ان کی لکیروں پہ ایمان کی تعمیر نہیں ہے اللہ کے دربار میں یہ ایمان مردود ہے۔ معیار ایمان کیا ہے؟ ایمان نہیں تو ہے کیا؟ اور ایمان کے بعد ہی ساری کہانیاں شروع ہوتی ہیں۔ اول مرحلہ ہی یہ ہے کہ ہم اور آپ اپنا ایمان سمجھیں، پھر ایمان سمجھنے کے لیے صحابہ کے قدموں میں چلیں۔ کیسے ایمان لائے صحابہ؟ میرے بھائیوں، صحابہ کے پاس جو چند چیزیں، اس کی دھمک کم کر دو بھائی، ہیں دھمک دل پہ لگتی ہے آگے ڈی جے کی طرح، دھمک مت کرو اس میں۔ صحابہ ایمان لائے، اور ایمان لانے میں جو کچھ ان کے پاس تھا سب سے پہلے ان کے پاس تھی ان کی جان، پھر ان کا مال، پھر ان کا گھر بار، پھر ان کی رشتہ داریاں، قبیلہ، خاندان، کاروبار، غرض کے جو کچھ بھی ان کے پاس تھا، ایمان کے لیے سب کچھ انہوں نے داؤ پہ لگا دیا۔ ان سے کہا جاتا تھا محمد سے ناطہ توڑو،
مطلب ایمان چھوڑو، جو تم کہو گے ملے گا۔ صحابہ جواب دیتے تھے ایمان نہیں چھوڑیں گے، جو تم سے ہو سکو کر لو۔ خون کے قطرے کی ایک ایک بوند تو نکال سکتے ہو، مگر ایمان سینے سے ہمارے نہیں نکال سکتے۔ کیا یہ ایمان ہے ہمارا؟ کیا اس درجے میں ہم ایمان رکھتے ہیں اپنا؟ ایمان ہے ہی وہ جو اس بات پہ بندے کو مجبور کر دے کہ تیری خوشی، تیرا غم، تیرا جینا، تیرا مرنا، تیرا ہنسنا اور رونا، تیرا چلنا اور پھرنا، جو کچھ بھی ہو وہ اللہ کی رضا کے لیے ہو، تیرے لیے ہر چیز پیچھے ہو، ایمان تیرا آگے ہو، تیری دولت کی فکر کم، دکان کی فکر کم، مکان کی فکر کم، ہر چیز کی فکر کم ہو، اس بات کی فکر زیادہ ہو کہ تیرا ایمان خطرے میں نہ پڑ جائے، تیرے ایمان کو خطرات لاحق نہ ہو۔ آج ہم کھلی آنکھوں دیکھ رہے ہیں، اور اس کے پیچھے اگر کوئی ایک راز ہے وہ یہ ہم صحابہ سے کٹ گئے، صحابہ سے ہٹ گئے، ناطہ توڑ چکے ہیں، ان کی سیرت سے ہمارا تعلق کم سے کم تر ہوتا جا رہا ہے، جس کے نتیجے میں مادیت حاوی ہو گئی۔ آج ہر ایک کو فکر یہ ہے حالات بہت خراب ہیں، مال کا کیا ہوگا، جائیداد کا کیا ہوگا، کاروبار کا کیا ہوگا، اور پیارو تمہیں یہ بھی معلوم ہے آنے والی نسلوں کے ایمان کا کیا ہوگا۔ صحابہ اپنے ایمان کی نہیں، قیامت تک آنے والی نسلوں کے ایمان کی فکر کر کے گئے ہیں۔ اگر انہوں نے فکر نہ کی ہوگی تو محمود آباد کی زمین پہ ایمان کا ایک بھی صاحب ایمان نہ ہوگا، اللہ رسول کا نام لیوا نہ ہوگا۔ صحابہ اگر انہوں نے ایمان کے لیے قربانیاں نہ دی ہوتی، ایک ایک چیز قربان کر دی گئی۔ بہت ساری چیزیں ہیں جو بعد میں آتی ہیں، اول درجہ تو ایمان کا ہے، صحابہ سے تعلق کا، صحابہ سے محبت کا نتیجہ یہ نکلتا ہے، جو لوگ صحابہ سے جڑتے ہیں، صحابہ سے محبت کرتے ہیں، نبی کے پیارے صحابہ کے لیے اپنا وقت نکالتے ہیں، کتابیں پڑھتے ہیں، کتابیں سنتے ہیں، ان کے تذکروں کو پڑھتے ہیں، ان کے تذکروں کو سنتے ہیں، یقین جانو اللہ ان کے ایمان کی بھی حفاظت کرتا ہے اور ان کی آنے والی نسلوں کے ایمان کی بقا کے فیصلے کرتا ہے۔ ایمان یوں نہیں بنتا، نہیں یوں سنورتا ہے۔ ایمان بنانے کے لیے اسباب ہیں، جتنا زیادہ تذکرہ صحابہ کا ہوگا اتنا ہی ایمان مضبوط ہوگا، جتنا زیادہ تعلق صحابہ سے ہوگا ایمان اتنا ہی ہمارا اللہ سے تعلق کی طرف ہمیں لے کے جائے گا۔ ایک بات تو سوچ کے دیکھو، آج 1400 برس کے بعد یا گزشتہ 200 برس پہلے ہم سے کوئی یہ کہنے آئے کہ صحابہ نے یہاں چوک کر دی ہو یا یہ ہم پوچھیں کسی سے اور تو یہ بتا تجھ سے نماز کے لیے وقت نہ نکالا جائے، تجھ سے دین کے لیے مال کا 2.5% نکالا نہ جائے، تیرے دین کے تقاضے پہ تجھ سے اپنے دلوں کو لگایا نہ جائے۔ اور صحابہ وہ ہیں جنہوں نے سارا مال، ساری زندگی، سارا گھر بار، سارا دھن دولت، ساری عزت و آبرو محمد کے قدموں میں ڈال دی۔ تیرا اس پہ شک کرنا محمد پہ شک کرنا ہے، اور محمد پہ شک کرنا سیدھا تجھے جہنم کی طرف لے کے جاتا ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، میں آپ سے یہ کہنے آیا ہوں یا کمیٹی والوں سے، جون پور میں ایک پروگرام ہوتا ہے، وہاں بھی یہ ترتیب تھی کہ بیان پہلے کراتے تھے، انہوں نے مشاعرہ اور بیان ایک ساتھ کیا۔ اصل مقصد تو بات کو سمجھنا ہے، شاعری کے مزے لینا نہیں ہوتا۔ آپ سے ہو سکے تو آئندہ سال ایک دن کا پروگرام کم کیجئے،
شاعر شعراء آئیں پڑھیں رات بھر، مگر ایک ہی دن میں جلسہ عظمت صحابہ و مشاعرہ عظمت صحابہ ہو، اس کا رزلٹ بہت اچھا آئے گا۔ ان لوگوں کے کانوں میں بھی بات جائے گی جو آ کر کے شاید نہ سن سکتے ہوں، وہ بھی صحابہ کی عظمت سے باخبر ہوں گے۔ میں نے شروع میں کہا تھا شاید یہ کمیٹی والے مجھے معاف نہ کریں، مقصد رسم کو باقی رکھنا نہیں ہے، مقصد عظمت صحابہ کو دلوں میں زندہ کرنا۔ جو راستہ ہو، جو طریقہ ہو، وہ طریقہ ہمیں اختیار کرنا چاہیے، اور اس کے لیے ائمہ کو، علماء کو مساجد میں سال کے 12 مہینوں کے 48 جمعوں میں سے کم 24 جمعوں میں عظمت صحابہ پر خطاب کرنا ہوگا، تب جا کے امت میں عظمت صحابہ کے نئی بیداری آئے۔ بڑی پلاننگ کے ساتھ، شاید آپ سمجھ پائیں یا نہ سمجھ پائیں میں نہیں جانتا، گزشتہ 20-25 برس میں صحابہ سے بدگمانی کا ایک نیا ٹرینڈ چلا دیا گیا ہے۔ دیکھو تم غافل ہو جاؤ، مگر دشمن جانتا ہے کہ تمہاری گمراہی اور بربادی کا آغاز ہی صحابہ سے بدگمانی اور صحابہ سے دوری سے شروع ہوتا ہے۔ اگر صحابہ سے ایک ذرہ برابر بدگمانی ہو گئی یا ان سے قدم ہٹ گئے، سمجھو کہ وہی ہماری ساری کی ساری ایمان کی دنیا برباد۔ میں نے اشاروں میں یہ بات کہی، نیا ٹرینڈ ہے یہ، صحابہ کے تعلق سے ایک نیا بھونچال ہے، خاص طور پر سوشل میڈیا پر، اور یہ صحابہ سے دوری کا جو اب نیا ٹرینڈ ہے، یہ کھلا کھلا نہیں ہے، یہ بند ڈبے میں بڑے سٹائلش انداز میں۔ اور لوگ گزشتہ کچھ اور کہتے تھے، وہ معاملہ تو ٹھنڈا ہوا، لیکن اب بڑے خوبصورت انداز میں کہتے ہیں بھائی جب سیدھا معاملہ ہے قرآن اور حدیث میں تو کیوں ادھر ادھر جاتے ہو؟ تم قسم کھا لو کہ ہم قرآن کو صحابہ کے بغیر نہیں سمجھیں گے، صحابہ ہی سے قرآن سمجھا جائے گا۔ قرآن پڑھا نبی نے ہے، مگر مراد قرآن بتایا صحابہ نے، حدیث بیان کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، مگر مراد حدیث بتائی صحابہ نے۔ صحابہ سے ہٹ کے کیسے جان پاؤ؟ نبی کا سونا، نبی کا جاگنا، نبی کا اٹھنا، نبی کا بیٹھنا، نبی کا ایک ایک قدم کہاں سے پہنچا، کس کے ذریعے سے پہنچا؟ میرے پیارو یہ صحابہ ہیں جنہوں نے ایک ایک عمل کو، ایک ایک نقش کو نبی کے محفوظ کیا اور امت تک یہ بابرکت تحفہ پہنچا دیا۔ پوری دنیا میں ہمارا دعویٰ ہے کسی بھی مذہب کے بعد اپنے پیشوا کی از اول تا آخر ایسی سیرت، ایسا لائف کا پورا خاکہ موجود نہیں ہے جیسا مذہب اسلام کے پیشوا کا اسلام کے ماننے والوں کے پاس۔ اب ضرورت اس بات کی، یہ بات تو میں نے کہی علماء اور آپ کے حوالے سے، جتنے آپ آئے ہو مجھے یقین ہے آپ کے دلوں میں صحابہ کی عظمت کوٹ کوٹ کے بھری، ورنہ نہ آتے آپ یہاں آئے ہیں صحابہ کے دیوانے ہیں، اس لیے آئے ہیں آپ۔ میرا بس چلے تو آپ میں سے ایک ایک کے ماتھے کو چوموں، میرا بس چلے تو پیشانیوں کو بوسہ دوں۔ صحابہ سے محبت کرنے والوں کی قدر جتنی ہم کریں وہ کم ہے، مگر اس جلسے کے بعد آپ کا ایک فرض ہے، ایک عمل ہے، ایک ڈیوٹی ہے اور ایک کام ہے، جو آج صحابہ کی عظمت کی آپ کے سینے میں اٹھی ہے، جو جذبہ آپ کے دلوں میں جھاگا ہے، ایک ایک فرد جو آپ کے ٹچ میں ہو، آپ کے تعلق میں ہو، آپ کے ریلیشن میں ہو، آپ سے رابطے میں ہو،
یہ طے کر لو ایک ایک شخص کو ابو بکر و عمر، عثمان و حیدر، عشرہ مبشرہ اور وہ تمام صحابہ جن کی داستان صحیح معنی میں ہم تک پہنچی ہے، ہم ایک ایک اس کو باخبر کریں گے، ایک ایک کے سامنے صحابہ کی عظمت، ان کی محبت، ان کا معیار ایمان ہونا، معیار عدل و انصاف ہونا بیان کریں گے۔ جتنا تذکرہ صحابہ کا ہوگا اس سے زیادہ پھر نبی کا ہوگا، اور جتنا نبی کا ہوگا اس سے زیادہ پھر اللہ رب ذوالجلال کا۔ یہ آپ کی ذمہ داری، یہ آپ کا کام ہے، یہ ہمارا آپ کا مشترکہ عمل کہ ہم اور آپ اس بیڑے کو اٹھائیں، کہ ہم اس طرح مجالس اپنی جو منعقد کرتے ہیں گھروں پر، ہم اپنے گھروں میں وقت دیں۔ گھر میں صرف صبح ناشتہ کر کے نکلنا، شام کو اپنے کام سے واپس آ کے کھانا کھانا اور پھر موبائل دیکھ کے سو جانا، یہی ہماری دنیا میں آنے کا مقصد ہے، یہی ہمارا کام، دن بھر پیسہ کمانا، رات کو اپنے گھر میں آ کے سو جانا۔ عورت کا یہی ہے کام کہ وہ دن بھر تمہارا انتظار کرے، کھانے بنائے، گھروں کو دھوئے، گھروں کی صفائی کرے۔ پیارو، ہمارا یہ مقصد کہاں تھا؟ کمائی کا تو معاملہ ہمارا یہ تھا، جو مل جائے ایمان کے ساتھ، اللہ رسول کے دین کے ساتھ، وہ ہم کھا لیں گے، کما لیں گے، مگر دین سے غفلت کے ساتھ اگر کچھ ملتا ہو ہم ٹھوکر دیں۔ یہی تو ہے، اللہ نے تو ہمیں آگاہ کیا قرآن میں، یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم واولادکم عن ذکر اللہ۔ ایمان والو، تم سے کہا جا رہا ہے، ایمان والو جو یہ کہہ چکے ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تم سے کہا جا رہا ہے کہ تمہارا مال اور تمہاری اولاد تم پہ اتنی حاوی نہ ہو جائے کہ وہ تمہیں اللہ کی یاد سے ہی غافل کر۔ کیا آج ہم اس بات پہ غور کرنے تیار نہیں ہیں کہ ہمارا مال اور ہماری اولاد کے مستقبل کی ترقی کی فکریں ہمارے اوپر اتنی حاوی ہو گئی ہیں کہ ہم اللہ اس کے رسول سے ہی دور ہوتے چلے جا رہے ہیں؟ لوگ ہمیں کہتے ہیں اولاد کا فیوچر دیکھو، اولاد کا مستقبل دیکھو، اولاد کا آنے والا کل دیکھو، اس کے لیے محنت کرو۔ ہمارا کہنا اس سے الگ ہے، ہمارا آنے والا کل کوئی کل ہی نہیں ہے، ہمارا ہر دن جو آ رہا ہے وہ ہمارا مستقبل جنت کی تیاری کا ہے۔ ہمارا کل تو جنت ہے، ہماری فیوچر جنت، ہمارا مستقبل جنت، ہمارے ارادے اللہ کی رضا، ہماری چاہت محمد کی غلامی، ہماری خواہشیں عظمت صحابہ پر قربان ہونا، یہی ہمارا فیوچر ہے۔ اس سب کے ساتھ جو مال آئے حلال راستے سے وہ قبول ہے، اور اگر حرام راستے سے سونے کے پہاڑ بھی آئیں اس میں سے ایک سے بھی ہم سمجھوتا نہیں کریں گے، چاہے ہمیں بھوکا رہنا پڑ جائے۔ اور اگر بھوکے رہتے ہیں ہم تو ہم پہلے ہوں گے بھوکے رہنے والے۔ کیا ہمارا نمبر پہلا ہوگا بھوکے رہنے والوں؟ میرے پیارو، اس دین کے لیے صحابہ نے ہمیں سکھا دیا کہ وہ غزوہ خندق میں بھوک و پیاس کی شدت کی جب تاب نہیں لا پا رہے تھے، اپنے پیٹوں پہ پتھر باندھ دیے، مگر نبی سے شکایت نہ کی کہ دین پہ چلنے میں ایسا تو لوگ تمہیں یہی تو کہہ رہے ہیں، اس طرف جاؤ گے بھوکے رہ جاؤ گے، ننگے رہ جاؤ گے، کپڑے نصیب نہیں ہوں گے، گھر نصیب نہیں ہوں گے، تمہیں دنیا کی ترقیات سے محروم ہونا پڑے گا۔
اور میرا نبی ہمیں اپنے صحابہ کا عمل دکھاتا ہے کہ وہ آئے اللہ کے نبی دیکھیے بھوک کا یہ عالم ہے، نبی نے اپنا دامن اٹھا دیا، تم نے ایک پتھر باندھا ہے، محمد کے پیٹ پہ 2 پتھر باندھے۔ میرے عزیزوں، یہ مال آج ہم پہ اتنا حاوی ہوا کہ سارے رشتے مال کی وجہ سے ہوں گے، اب تعلق مال کی وجہ سے ہوں گے، اب وہی ہمارا اپنا ہے جو اس کا مال ہمارے کام آئے۔ اب غریبوں سے محبتیں نہ رہی، اب مزدوروں سے پیار نہ رہا، اب رشتے ایمان کی بنیاد پر نہ رہے، جبکہ اللہ کے نبی نے نمونہ صحابہ اس طرح پیش کیا کہ مکہ فتح ہوا، کعبے کے ارد گرد تمام صحابہ کا مجمع ہے، ہر ایک کی چاہت ہے کہ وہ آج کعبے کی چھت پہ چڑھ کر کے اذان پڑھے۔ اللہ کے نبی نے آواز دی، بلال آؤ چڑھو تم، اذان دو۔ اللہ کے نبی نے سمجھا دیا، تعلق، محبت، عزت، شرافت، احترام، اکرام، رسپیکٹ اگر کسی بنیاد پر ہے تو وہ صرف ایمان کی بنیاد پر ہے، اور ایمان یہ کہتا ہے کہ غریب سے محبت مالدار سے زیادہ کرو۔ دیکھو مالدار کے یہاں جاتے ہو، اس کی بلا سے تم جیسے 100 لوگ صبح سے شام تک آتے ہیں، اس کے یہاں یاد بھی نہیں ہوگا کون آیا تھا اور کون گیا۔ منسٹر کے یہاں جاتے ہو، ایم ایل اے ایم پی چیئرمین کے یہاں جاؤ گے، بڑے بڑے کاروباریوں کے یہاں جاؤ گے، 100 آتے ہیں صبح سے شام تک، تم بھی بیٹھ کے منہ اٹھا کے چلے آؤ گے۔ ایک غریب کے گھر جا کے اس کا ایک گلاس فقط پانی پی لو گے، زندگی بھر کا غلام ہو جائے گا۔ یہ جو زندگی ہمیں آپ کو دی گئی، مال کو اتنا حاوی نہ ہونے دو کہ یہ مال تمہارے اللہ سے اور اللہ کے دین سے دوری کا ذریعہ بنے۔ آج اس ماحول میں اگر وہ سب سے بڑی وجہ جو ہمیں اور آپ کو دین سے دوری کا ذریعہ بن رہا ہے وہ مال ہے، اور اس کے سوا دوسرا بہت بڑا سبب ہماری اولاد ہے۔ کیسے بن رہا ہے؟ ہمارا مزاج بن گیا مارکیٹ 10 بجے کھلے گی، فجر کے بعد سوئیں گے ہم، رات کو 8 بجے دکان بند کریں گے۔ یقین بن گیا کہ کسٹمر 10 بجے سے 8 بجے تک آئے گا۔ اللہ پر یقین کر کے تو نے ناشتہ کر کے فجر کے بعد دکان کو کھول کے دیکھا ہوتا، تیرے مقدر کا کسٹمر فجر کے بعد بھی آ جاتا۔ اثر پہ تو نے بند کر کے دیکھا ہوتا دکان کو، یقین کر تیرا اثر تک اللہ نے روزی کا اس دن کا معاملہ پورا کر دیا ہوتا۔ ہمارے یہاں مراد آباد میں بچوں کے ایک بہت بڑے ڈاکٹر ہیں، ڈاکٹر بی کے دت، بہت بڑا نام ہے ان کا، صبح 7 بجے بیٹھتے۔ سنا کبھی کسی ڈاکٹر کے بارے میں 7 بجے بیٹھنے؟ 7 بجے کتنی مرتبہ اپنے بچوں کو میں دکھانے گیا، اور 7 بجے بیٹھنے کے بعد 12 بجے جناب عالی یا 11:30 بجے اٹھ کے چلے جاتے۔ اب ان کا بیٹا ڈاکٹر بن گیا ہے، شنتھانو دت، وہی نظام اس کا ہے، نمبر لگانا ہے ایمرجنسی، صبح آؤ 5 بجے۔ میں نے ڈاکٹر سے پوچھا، ڈاکٹر صاحب یہ 7 بجے بیٹھنے کا کیا معاملہ ہے؟ ڈاکٹر تو 10 اور 10:30 بجے آتے ہیں۔ کہنے لگے وہ فقط ڈاکٹر ہیں، میں انسان اور ڈاکٹر۔ کیا بات ہے، واہ! میں نے ڈاکٹر صاحب کیا مطلب؟ کہنے لگے انسان غیرت میں ڈوب کیوں نہیں جاتا؟ صبح ہونے پہ جانور اٹھ جاتے ہیں اور انسان سویا رہتا ہے۔ خالق کائنات کی حکمت کو نہیں سمجھا کسی نے۔ میں نے ان سے کہا ڈاکٹر صاحب مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کسی ڈاکٹر کے بجائے مولانا سے تقریر سن رہا ہوں۔ کہنے لگے نہیں بھائی میں سچ کہہ رہا ہوں، میں نے جو برکت صبح کے وقت میں دیکھی ہے
میں نے دنیا میں کسی اور وقت میں کام کی یہ برکت نہیں دیکھی۔ آپ کبھی مراد آباد جائیں تو معلوم کریے گا، اس ڈاکٹر کا معاملہ 2000 روپے فیس ہے، اب اس کی جب میں گیا تو 1400 روپے فیس تھی 4-5 سال پہلے۔ اور حال یہ ہے کہ وہ ہاتھ رکھے گا، اللہ نے شفا دیکھیں اس خالی وقت کی برکت میں، ہاتھ رکھے گا۔ میرے بچے کو لیور کا پیلیا تھا، رامپور کے سارے بچوں کے ڈاکٹروں کو جو کہتے پیلیا ہے ہی نہیں، رپورٹ تو ٹھیک ہے، اس نے ہاتھ رکھا کہ ایک پیلیا کی رپورٹ کرا کے لے آؤ۔ میں گیا اور 2 گھنٹے میں رپورٹ کرا کے لایا۔ اس نے دیکھا کہ آپ کے بچے کو لیور کا گہرا پیلیا ہے، 2 مہینے علاج کیجئے ٹھیک ہو جائے گا، ایڈمٹ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور میرا بچہ 6 یا 7 دن کا بچہ تھا۔ یہ اللہ نے اس کو نوازا غیر مسلم ہونے کے باوجود۔ میں نے مذاق سمجھا، پھر دہلی کے ایک ڈاکٹر کو وہ رپورٹ میں نے فارورڈ کی کہ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے یہ پیلیا، یہ جو ڈائریکٹ بلیروبین، ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ اور ٹوٹل 3 طرح کا جو پیلیا ہوتا ہے، ہمارے رامپور میں لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ انڈائریکٹ اور ڈائریکٹ کچھ ہے ہی نہیں۔ اس نے کہا مولانا سب سے خطرناک تو یہی ہوتا ہے، اور جس ڈاکٹر کو آپ نے دکھایا ہے ہمیں لگتا ہے سب سے قابل ڈاکٹر کو دکھایا ہے۔ اس جیسی ڈگری لوگ جانے کتنی لیے پھر رہے ہیں، لیکن اس کو ایک غیر مسلم ہونے کے باوجود مال، اس تعجب ہے مجھے، مال گویا کہ اس کے لیے نتھنگ، لاش ہے، کوئی چیز ہی نہیں۔ نمبر لگ گیا، وقت کا کتنی بڑا منسٹر آئے کٹ کے نمبر نہیں دکھے گا، 20 مریض دیکھنے 20 ہی دیکھے گا، 21واں نہیں۔ میں نے پوچھا ڈاکٹر صاحب یہ کیا ہے؟ کہتا کوئی مرنا، ارے بھائی دنیا میں مرنے آیا ہوں، یہ مال کس کے لیے جمع کروں؟ جتنا لوگوں کو سکون سے سہولت پہنچا سکتا ہوں اور جو میری ضرورت پوری ہو سکتی اتنا کماتا ہوں، اس سے زیادہ۔ نہ کوئی رات میں اٹھ کے آنا اس کو، نہ کوئی ایمرجنسی میں باولا ہونا، نہ بیوقوف بنانا، بڑی چھوٹی سی سچی سی مہینے کی 500-600 روپے کی دوا دینا، اتنا بڑا ڈاکٹر۔ جب حقیقت کسی کی سمجھ میں آئے تو غیر مسلم ہونے کے باوجود وہ یہ جانتا ہے کہ مال کا دیوانہ بن جانا دنیا کے سکون کا خاتمہ ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کے دین سے بیزاری کا ذریعہ ہے۔ مال کو حاوی مت ہونے دو، مال پہ حاوی رہو، کاروبار ہو، کھیتیاں ہو، بزنس ہو، نوکری ہو، جو بھی مال آنے کا ذریعہ ہو اس پہ حاوی رہو، اور یہ یقین رکھو مال کی وجہ سے تم نہیں ہو، تمہاری وجہ سے مال ہے۔ انسان نہ ہوں گے تو یہ مال کیا کرے گا؟ مال انسانوں کی وجہ سے اللہ نے زمین میں رکھا ہے، جس دن انسان نہیں ہوں گے اس مال کا بھی خاتمہ۔ صحابہ کا مزاج کیا تھا؟ ان کا مزاج یہ تھا کہ جو کماتے تھے وہ خوش نصیب سمجھتے تھے کہ مال کو دین پہ لٹا دیں۔ وہ یہ یقین رکھتے تھے جو مال ہمارے ہاتھوں سے دین پہ خرچ ہوا وہی ہمارا ہے، جو یہاں رہ جائے گا وہ ہمارا ہے۔ اللہ کے نبی نے غزوہ تبوک کے موقع پہ اعلان کیا مال لے کر کے آؤ۔ ہنگامی حالات میں صحابہ دوڑ دوڑ کے مال لانے لگے۔ صدیق اکبر بھی اپنے گھر گئے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سارے مال کو سمیٹا، دیوار میں ہاتھ پھیرنے لگے۔ پوچھا کیا دیکھ رہے ہیں؟ کہا ایک سوئی۔ کیا کریں گے؟ کہا میں چاہتا ہوں ایک سوئی بھی آج میرے گھر میں نہ رہ جائے، اللہ کے نبی نے مجھے کہا ہے لاؤ، اس واسطے آج کوئی چیز گھر میں نہیں چھوڑوں گا، سر نبی کے قدموں میں لے جا کے ڈال دوں گا۔ صدیق اکبر کے مقام کو نہ سمجھنے والوں، تمہاری ماتھے کی آنکھیں ہیں، دل اندھا ہے، جس میں سب کچھ نبی کے قدموں میں ڈال دیا ہو، اس سے بڑا نبی کا عاشق اور امت کا رہبر کہاں سے ہوا؟ لے آئے عمر ابن خطاب آدھا مال لے آئے، اور ایک صحابی لے آئے۔ نبی سوال کرتے ہیں
ابو بکر کیا لائے ہو، کتنا لائے ہو؟ عمر کیا لائے ہو، کتنا لائے ہو؟ اور اس کو ایک لکھنے والے نے بڑے خوبصورت انداز میں لکھا، کہا نبی نے عمر سے پوچھا، ابو بکر سے پوچھا، ابو بکر گھر میں کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ عمر سے پوچھا کتنا لے کے آئے ہو؟ نبی جانتے تھے صحابہ میں سے ایک ایک کے مقام ایمان۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اللہ کے نبی گھر میں فقط اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کے آیا ہوں۔ عمر تم کتنا لائے ہو؟ اللہ کے نبی پورا گھر کا آدھا مال آپ کے قدموں میں لا کے رکھ دیا۔ میرے بھائیوں، اسی درمیان میں ایک عورت کے کان میں خبر پہنچی، اللہ کے نبی نے تعاون کی اپیل کی ہے، لاؤ جس کے پاس مال ہو لاؤ، جوان ہو لے کے آؤ، اولاد ہو لے کے آؤ، افراد ہو لے کر کے آؤ۔ وہ رونے لگی، ہائے میں کیا کروں، میرا باپ نہیں، میرا بھائی نہیں، میرا جوان بیٹا نہیں، میری تو گود میں دودھ پیتا ہوا ایک معصوم بچہ ہے۔ دوڑ پڑی، آئی خدمت اقدس میں اللہ کے نبی، میرے پاس درہم اور دینار نہیں ہے، مال و زر نہیں ہے، میرے گھر میں جوان و عمر کوئی فرد نہیں ہے، اگر ہوتی یا ہوتا تو میں لا کے آپ کے قدموں میں حاضر کر دیتی۔ اے اللہ کے نبی، میرے پاس تو فقط یہ میرا دودھ پیتا بچہ ہے، آپ نے اپیل کی ہے، میں آپ کی خدمت میں لے کے آئی ہوں، قبول فرما لیجیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کیا کرو گی تم اسے دے کر؟ ہم جا رہے ہیں جنگ کے میدان میں، وہاں تیر تلوار اور نیزے ہوں گے، وہاں بھالے ہوں گے، یہ تو اتنا معصوم ہے یہ اپنا آپ اپنے ہاتھ سے کسی چیز کو پکڑ نہیں سکتا۔ کیا جواب تھا اس صحابیہ خاتون کا، میری ماں جو یہاں حاضر ہیں، آج پھر محمد کا دین اسی قربانی کا طلبگار بن بیٹھا ہے، ایسی چاہت والی ماں کو آواز دے رہا ہے، ایسی خواہشیں دلوں میں جگانے والی ماں کو پکار رہا ہے دین محمد۔ وہ ماں کہتی ہے اللہ کے نبی میں جانتی ہوں یہ نہ تیر چلا سکتا ہے نہ تلوار، نہ زیرہ سنبھال سکتا ہے نہ بھالا، لیکن میری خواہش یہ ہے کہ آپ اس کو لے جائیں، اگر بالفرض ایسا ہو آپ پر کوئی تیر آئے، کوئی تلوار اٹھے، میرے بچے کو سامنے کر دینا، یہ تو کٹ کے ٹکڑے ہو جائے مگر آپ کے جسم پہ کوئی خراش۔ میرے بھائیوں، صحابہ کا نبی پر، نبی کے دین پر مال، یہاں تک کہ اپنی اولاد کو قربان کرنے کا یہ جذبہ تھا۔ ایک جنگ میں سے واپسی ہوئی، تمام لوگ آ گئے، ایک خاتون آئی، پوچھا میرا بیٹا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا شہید ہو گیا۔ وہ وہیں بیٹھ گئی، صحابہ نے دیکھا ان پہ تو کوئی اثر ہی نہیں، کوئی واویلا نہیں، کیوں نہیں؟ کہنے لگے صحابہ تم ایسی بیٹھی ہو، بیٹا شہید ہوا، تمہارے چہرے کا نقاب تک نہ ہٹا۔ کہنے لگی بیٹا گیا ہے، ایمان کی حیات تھوڑی چلی گئی ہے، اور پھر جب نبی موجود ہے تو حیات جا کیسے سکتی ہے؟ غزوہ احد ہو رہا ہے، ایک صحابیہ پہنچتی ہیں، ان سے کہا جاتا ہے آپ کا والد شہید ہوا، کہا کوئی بات نہیں، میرے نبی کے بارے میں بتاؤ کیا حال ہے؟ آگے بڑھی، بتایا شوہر بھی شہید ہو گیا، کہا اور نبی کے بارے میں بتاؤ، آگے بڑھی، کہا آپ کا بھائی بھی شہید ہوا، اور آگے بڑھی، بتایا آپ کا بیٹا بھی شہید ہو گیا، چار شہید ہو گئے۔ میرے عزیزوں، جیسے ہی نبی کے مبارک چہرے پہ نظر پڑی، جملہ نکلا
اللہ کے نبی آپ صحیح سلامت ہیں، ہر غم سہنا آسان ہے، آپ نہ ہوتے سب ہوتے، ہمارے لیے وہ خوشی کوئی خوشی نہ ہوتی۔ اس طرح صحابہ اپنا مال و دولت نبی کے دین پہ قربان کرتے تھے، چاہتے قربان کرتے تھے، ایک ایک چیز کو قربان کرتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر۔ آپ بیٹھے ہیں، ایک صحابی آ گئے اللہ کے نبی، ایک یہودی کا درخت ہے اور وہ درخت میرے گھر میں آ رہا ہے، آپ اس سے میری سفارش کر دیجئے کہ وہ درخت کی جگہ مجھے دے دے یا وہ درخت ادھر واپس کر لے۔ اللہ کے نبی نے اسے بلایا کہ بھائی تم یہ درخت اس کو دے دو یہ جگہ، یا اپنے درخت کا انتظام کر لو۔ فرمایا میں نہیں دوں گا۔ آپ نے فرمایا جو اس کو خریدے گا میں اس کو جنت کی خوشخبری دیتا ہوں۔ ایک صحابی نے فرمایا اللہ کے نبی جن سے آپ کہہ رہے تھے ان کے علاوہ اگر میں یہ عمل کروں خوشخبری ہے، فرمایا بالکل تجھے بھی جنت ملے گی۔ وہ اس یہودی کے پاس گئے اور جا کے کہا یہ بتا اگر تو اس کے بدلے میں میرا 1000 پیڑوں کا جو باغ ہے وہ دے دو اور تو اسے دے دے، ارے اس سے اچھی کیا بات ہے، اس کے بدلے میں 1000 پیڑوں کا باغ میرا ہوا اور یہ تمہارا ہوا۔ یہ فوراً باغ میں گئے، باغ میں گھر بنا ہوا ہے، اندر داخل نہ ہوئے کہ کہیں اللہ کا فیصلہ کوئی اور نہ آ جائے۔ باہر سے آواز لگائی، بچوں اہلیہ کو آواز دی، جس حال میں ہو اسی حال میں باہر نکل آؤ۔ کیا ہوا؟ جنت کے بدلے میں یہ باغ اللہ کو دے دیا۔ چلے آئے۔ اس طرح صحابہ مال کو اللہ کے نبی پہ لٹا دیتے۔ آج ہم تھوڑا دے کے سمجھتے ہیں بہت دیا، تھوڑا خرچ کر کے سمجھتے ہیں بہت خرچ کیا، تھوڑا سا اپنی اولاد کو دین پہ چلا کے سمجھتے ہیں بہت خرچ کیا۔ اللہ کے نبی نے اعلان کیا حی علی الجہاد، آؤ غلبہ اسلام کے لیے میرے پاس آ جاؤ۔ ایک صحابی مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے ہیں، جوان ہیں، کہنے لگے اللہ کے نبی بیوی سے مل کے آ جاؤں، کہاں ملاؤ؟ جیسے ہی گھر پہ گئے دروازہ کھٹکھٹایا، عورت نے پوچھا کیوں آئے ہو؟ کہ اللہ کے نبی نے میدان میں جانے کا حکم فرمایا ہے، میں نے چاہا کہ میں تم سے مل کے آؤں۔ صحابیہ رونے لگی، ہائے میں کتنی بدنصیب ہوں کہ میری محبت نے تجھے نبی کے حکم کے آنے کے بعد بھی یہاں آنے پہ مجبور کر دیا، گھر میں داخل نہ ہونے دیا۔ جاؤ چلے جاؤ جلدی، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کے نبی کا حکم بدل جائے اور تم اس خوشخبری سے محروم رہ جاؤ۔ یہ جان و مال کو لٹانے کے انداز دیتے ہیں صحابہ۔ میرے عزیزوں، آج ہمارے اوپر اولاد کی فکریں اور مال کے اضافوں کی فکریں اس قدر حاوی ہو گئی کہ اب ہمیں یہ یاد ہی نہ رہا کہ صدیق و عمر کی عظمت کی حفاظت جن اکابر نے جیلوں کی سلاخوں نے کی، جن بزرگوں نے شہادت دے کر کی ہے، جو بزرگ یہ کہتے تھے کہ صدیق و عمر کی عظمت کی حفاظت کا پہرا دینا ہمارے ایمان کی ڈیوٹی ہے، عظمت صحابہ کو بولنا بتانا ہمارا ایمانی فرض ہے۔ آج وہ اکابر ہمیں پکی پکائی کھیتی دے گئے، ہم اگر اس کی حفاظت نہیں کریں گے تو یقین جانے ہماری نسلیں اس کا بھگتان بھگتیں۔ انہوں نے اللہ کے نبی کے ساتھ جو معاملہ کیا، ہمیں کسی درجے میں صحابہ کے ساتھ معاملہ کرنا چاہیے۔ ایک تو انسان وہ ہوتا ہے جو جان بوجھ کر دور جائے، ایک وہ ہوتا ہے جو غفلت میں دور جائے۔ ہم یہ نہیں کہیں گے کہ محمود آباد کا کوئی سنی مسلمان عظمت صحابہ سے جان بوجھ کر دور ہے، ہم یہ کہیں گے کہ غفلت میں دور ہے، اس کو پتہ نہیں ہے کہ عظمت صحابہ کیا ہے اور ان جلسوں کی اہمیت کیا ہے۔ میرے عزیزوں،
میں چند واقعات سنا کر کے آپ کو کچھ سبق اور اپنے لیے سبق لینے کی کوشش کرتا ہوں۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حرم مکی میں عبادت کر رہے ہیں۔ ابو جہل کی لوبی آئی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر حملہ کر دیا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ دور دیکھ کر بیٹھ رہے۔ میں بہت اہم نقطہ بیان کروں گا، جوانوں خاص طور پر آپ سے کہہ رہا ہوں، نوٹ کر لیجیے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ دیکھ کر دوڑ کے آئے، اللہ کے نبی پہ گئے۔ اب اللہ کے نبی کو چھوڑا ابو جہل ٹیم نے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو مارنا شروع کیا۔ اتنا مارا کہ دیکھنے کے بعد یہ پتہ ہی نہیں چل پا رہا تھا ناک کہاں ہے، ہونٹ کہاں ہے، آنکھیں کہاں ہے، کان کہاں ہے، اتنا سوج گیا چہرہ۔ اس کے بعد جب آپ کے قبیلے کو پتہ چلا تو یہ اٹھا کر کے گھر پہ لے کر گئے اور انہوں نے اعلان کر دیا کہ آج رات اگر ابو بکر کا انتقال ہوا تو ہم تمام قبیلے والے ابو بکر کا بدلہ لیں گے، سامنے والوں سے چھوڑیں گے نہیں۔ مکے میں عجیب و غریب ایک طوفان بقا ہوا کہ آج ہوگا کیا۔ رات کے 2 حصے گزرنے کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو ہوش آئے۔ نوٹ کرو ایمانی تقاضے کیا ہے۔ آنکھ کھلی، خوشی کی لہر دوڑ گئی کہ ابو بکر بچ گئے۔ اب انتظار تھا کہ ہونٹ کھلیں اور کوئی آواز نکلے۔ ماں پیالے میں دودھ، آج کے دور کی بات کروں تو ہلدی دودھ ہوگا، پرانے زمانے میں یہی ہوتا تھا جو ہوگا، وہ پیالے میں وہ لیے کھڑی ہیں۔ ابو بکر بیٹے یہ پی لو۔ آپ کے ہونٹ کھلے اور پہلا جملہ نکلا، ماں مجھے یہ بتاؤ میرے نبی کہاں اور کس حال میں؟ اپنا درد نہیں، اپنی تکلیف کا بیان نہیں، پورا جسم زخمی ہے، لیکن زبان پہ یہ نہیں آیا کہ مجھے یہ درد ہے۔ پوچھا یہ جا رہا ہے میرے نبی کا کیا حال ہے۔ سبق ملتا ہے جوانوں، اپنی فکر نہ کرو، تمہیں اللہ جس حال میں چاہے گا رہو گے، ہر حال میں دین کی فکر کرو، انشاءاللہ جس حال میں تم رہو گے دین کی فکریں کرتے جاؤ گے، عیش عشرت کا مقام جنت تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ قبیلے والے ناراض ہوں گے، پوائنٹ نوٹ کیجئے گا۔ کہا ابو بکر جن کی وجہ سے پٹ کے آئے ہو، جن کی وجہ سے تمہارا یہ حال ہوا، جن کی وجہ سے تمہارا یہ حشر بنا، پھر انہی کا نام لیتے ہو۔ جا رہے ہیں ہم لوگ، تم جانو تمہارا کام جانے۔ سارے خاندان والے چلے گئے۔ آج بھی یہ ہوگا جب تم ایمان کی بات کرو گے، پیور اسلام کی بات کرو گے، سچے دین پر چلنے کے لیے عزم کرو گے، پہلے وہ لوگ جو تمہارے سامنے آ کے کھڑے ہوگے وہ خاندان کے ہوگے، کوئی اور نہیں ہوتی۔ جہاں غلط کاموں کو چھوڑو گے، جہاں نبی کی سنت کو اپناؤ گے، جہاں اپنے بچوں کو قرآن پہ لگاؤ گے، جہاں اپنے بچوں کو قرآن کا قاری اور دین کا داعی بناؤ گے، سینکڑوں وہ ہوں گے تو تم سے کہیں گے کہ یہ کیا کر رہے ہو، اور اگر تمہارا بچہ زمانے میں زنا کرتا پھر کوئی کہنے والا نہیں۔ اللہ کے نبی کے یہ صحابی، جلیل القدر صحابی، سب چلے گئے، کسی کو روکا ہی نہیں۔ ارے بھی رک جاؤ، سمجھ لو میری بات، چونکہ کہیں نبی کی ہے، مقابلہ نبی سے ہو گیا، نبی کو چھوڑ دوں میں ان کے لیے، جان کے لیے، مال کے لیے نہیں ہو سکتا۔ سارے چلے گئے، ماں سے کہنے لگے بھائی مجھے میرے نبی تک پہنچا دے، کسی صورت مجھے ان سے ملنا ہے۔ ماں رونے لگی، بیٹے میں کیسے لے کے جاؤں تجھے، تجھ سے پیروں پہ کھڑا نہیں ہوا جا رہا ہے،
کہا ماں پڑوس میں جمیل رہتی ہے، اسے لے آؤ، میں دونوں کے کانوں پہ ہاتھ رکھ کے چلوں گا۔ میرے بھائیوں، ماں دوڑ کے گئی، جمیل تجھے پتا ہے محمد کہاں ہے؟ ہاں مجھے پتا ہے۔ کہاں ہے؟ کہ ارقم کے مکان پر ہیں۔ کہا میرا لڑکا مانتا نہیں ہے، چل ذرا اس کو لے کے چلوں۔ دونوں آئیں، حضرت ابوبکر نے کاندھوں پہ ہاتھ رکھا، پیر کھچڑ رہے، پہنچ گئے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اس مکان پر کہ جہاں حضور موجود۔ دروازہ کھولا، ایک لمحے کو حضور چونک گئے، کون ہے یہ؟ میرا ابوبکر۔ چپٹ گئی ہوں، اور اتنا روئے اتنا روئے اتنا روئے کہ آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ لیکن ادھر کیا ہے ابوبکر، کیا ہے عظمت صحابی، سنو۔ یہ ہے حقیقت میں میرے عزیزو، ابھی نبی کے سینے سے نہیں ہٹے، کہتے آقا یہ میری ماں کھڑی، شکایت نہیں کری اللہ کے نبی دین کی وجہ سے اتنا پٹ کے آیا ہوں، بھوکا رہ کے آیا ہوں، دیکھیے زخموں کی حالت میں آیا ہوں، سجا کے چہرہ آیا ہوں، قربانیاں نہ گرائی، دین کی طرف رکھنے والا حیران یہی طرف رکھتا ہے، کسی صورت دین اسلام سربلند ہوتا چلا جائے۔ اللہ کے نبی یہ میری ماں ہے، دعا کر دیجئے میری ماں ایمان لے آئی، ابھی تک ایمان نہیں لے کے آئی۔ آپ نے فوراً اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا دی، اللہ یہ میرا ابوبکر اس حالت میں بھی ایمان کی بات کر رہا ہے، اس حالت میں بھی یہ تیرے دین کا داعی بنا بیٹھا ہے، اے اللہ اس کی ماں کے ایمان سینے کو ایمان کے نور سے بھر دے۔ لکھا ہے لکھنے والوں نے ابوبکر سینے سے ہٹے نہیں تھے کہ ماں کی زبان پہ کلمہ جاری ہو گیا۔ کیا جوانوں تمہارے دلوں میں ہے یہ طرف کہ ہمیں اپنے گھر والوں کے تمام وہ راستے جو شریعت کے خلاف ہوں، جو اللہ اور اس کے رسول کے دین کے خلاف ہوں، جو ناجائز طریقے ہوں، ہم روئیں گے، منائیں گے۔ اگر بچوں، جوانوں، بہنوں، تمہارے گھر کے ذمہ دار مرد اس لیے اپنے آپ کو مصیبتوں میں ڈالے ہوئے ہیں کہ تمہارے خرچے پورے نہیں کرتے، تم سے دامن پھیلا کے کہتا ہوں اپنے باپوں سے کہو، اپنے شوہروں سے کہو، حرام نہ لے کے آنا۔ ایک دن کھا کے ایک دن روزہ رکھ لیں گے، مگر میرے بابا، میرے شوہر، میرے بڑے بھائی حرام نہ کمانا، اور مال کی وجہ سے اللہ کی ناراضگی کو مول مت لینا۔ یہ طرف اپنے دل میں اگر تم نہیں رکھو گے تو کون رکھے گا؟ پھر حضرت ابوبکر کو آپ نے بٹھایا، اور اسی دن اللہ کے نبی نے اب دعا مانگی۔ یہ بہت اہم پوائنٹ ہے، یہ بھی سمجھو۔ ہاتھ اٹھا، اللہ آج تیرا محمد اسلام کی عظمت اور اس کی وقار، اس کی قوت کے واسطے دو میں سے ایک مانگتا ہے، یا تو عمر ابن خطاب دے دے یا عمر ابن ہشام۔ کچھ سمجھ میں آیا پوائنٹ؟ عمر ابن ہشام بھی اپنا نہیں، عمر ابن خطاب بھی اپنا نہیں۔ تم خالی مجھ مولوی کے لیے دعا مانگ رہے ہو، یہ تو قیامت تک ایسے عمر آئیں گے، مانگنے والوں کو مل جائیں گے، غافل محروم رہ جائیں گے، جو مانگیں گے انہیں ملتے چلے جائیں گے۔ اللہ کے نبی نے سکھا دیا مانگو، اور اس وقت پوری سرزمین حرم میں سب سے زیادہ جریح، پاورفل، کھلے دشمنی کے طور پر اعلان کرنے والے یہی دو لوگ تھے جن کی پاور اور طاقت کا لوہا پورا مکہ مانگا۔ اللہ کے نبی نے مانگ لیا، صبح ہوئی، میٹنگ ہوئی ان کے اپنے دارالندوا میں، کہا بھائی اب بات بہت ہو گئی، ساری باتیں گفت و شنید کی ختم ہو گئی، اب یہ بتاؤ کیا ہونا چاہیے۔ سارے مشورے آئے، عمر ابن خطاب پڑھے، بولے کیا مشورہ دے رہے ہو؟
سیدھی سیدھی بات کرو، تلوار اٹھاؤ اور العیاذ باللہ محمد کو قتل کر دو، ختم کرو بات۔ کہنے لگے کون کرے گا؟ تو سب نے کہا بھئی یہ کام کرو گے بھی تم بھی، مشورہ تم دے رہے ہو، یہ کام تم ہی کرو۔ کہا یہ کون سی بڑی بات ہے، لو میں چلا۔ دعا قبول ہوئی، نظام یوں بنا، جو تمہیں مٹانا چاہے یہ مت سمجھنا کہ اس سے مٹ جاؤ گے، کبھی کبھی مٹانے کے لیے قدم اٹھانے والا ہی تمہیں بسانے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اللہ کے نبی کے واسطے چلے، راستے میں صحابی ملے، کہاں جا رہے ہو؟ تو کام تمام کرنے جا رہا ہوں۔ اپنی بہن بہنوئی کو دیکھ لو۔ وہ بھی چلے گئے، ادھر گئے، دیکھا تو قرآن کی آواز آ رہی، دروازے پہ دھکا دیا، اندر گھس گئے اور بہنوئی کے سینے پہ چڑھ کے بیٹھ کے پٹائی شروع کر دی، لہو لہان کر دیا۔ جب بہن فاطمہ بنت خطاب نے یہ حال دیکھا، کہا اے عمر سنو، جس ماں باپ کی اولاد تم ہو میں بھی انہی کی اولاد ہوں، ہم ایمان لا چکے ہیں، تم سے جو ہو کر لو، اب ایمان سے پھر جانے والے ہم نہیں۔ یہ کون کر رہا ہے سارا کام؟ یہ کیسے بن گیا نظام؟ جا رہے قتل کرنے اور بیچ میں بہن بہنوئی کا واسطہ اور یہ صحابی کا مل جانا۔ اللہ ایسی راستے بناتا ہے، جب وہ آبادی کے فیصلے کرتا ہے، کسی کی حفاظت کے فیصلے کرتا ہے، وہ یوں ہی بناتا ہے نظام، اور اپنی قدرت کے نمونے دکھاتا ہے۔ حالات کے ٹائٹ ہونے پر یہ مت سمجھو اللہ کی قدرت کم ہو گئی، حالات کے ٹائٹ ہونے پر یہ یقین کر لو اگر تم اللہ کی طرف لوٹ کے آگئے تو عن قریب اللہ تمہیں ایک عمر ضرور عطا کرے۔ کہنے لگے اچھا کیا پڑھ رہی تھی وہ دکھاؤ۔ اس وقت بہت شدت سے مانگا جا رہا ہے کہ تم کیا مانتے ہو لاؤ، مگر میرے دامن میں افسوس کے آنسوؤں کے سوا کچھ ہے نہیں کہ کوئی بتانے والا ہی نہیں۔ جو بیٹھے ہیں بالکل ان پڑھ جاہل، جو بول رہے ہیں انہیں خود نہیں پتا کیا بول رہے ہیں، جو بیٹھے ہیں سوشل میڈیا پر اور میڈیا پر ایک نمبر کے گئے گزرے علم والے لوگ، کوئی ہے ہی نہیں اس کی تیاری کرنے والا۔ ارے آج یہ ڈیمانڈ آ گئی جو عمر نے ڈیمانڈ کی تھی، لاؤ۔ اب سچ تو یہ ہے اس وقت لانے والا کوئی، اس کو کام ہی نہیں سمجھا جا رہا ہے کہ کوئی تیاری کرے، سچائی پیش کرے، نڈر ہو کے بولے۔ ہمیشہ یہ تھوڑی نہیں اسلام سچ ہے، اسلام سچ ہے، اسلام، یہ تو بات ہوئی۔ تیاری کرو، ریزن بتاؤ، دلائل دو، اسباب کے درجے میں صحیح رخ پر بات کو رکھو، اور صحابہ کرام اور نبی کی سیرت کو پڑھو کہ کٹر سے کٹر دشمنوں کی باتوں پہ کیسے موم ہو جاتا ہے۔ بیٹھ گئے اور یوں کہہ رہے اسلام تو اخلاق والا مذہب، اسلام تو اخلاق والا مذہب۔ اور اللہ کے بندو پوری سچائی بتاؤ اور اس کی تیاری کرو۔ آج ایک عمر نہیں، لاکھوں عمر تمہارے جواب کے انتظار میں کھڑے۔ اس عمر کا مقام اور آج کے عمر کا مقام ایک نہیں ہو سکتا۔ میں خالی تمثیلاً ایگزامپل کے طور پہ کہہ رہا ہوں، ورنہ اس عمر پہ تو لاکھوں کروڑوں مسلمانوں کی جانیں قربان ہو جائیں۔ میرے پیارو، بہن نے کہا نہیں، تھوڑا سا صاف پاک ہو جاؤ، پھر میں لا کے دیا۔ قرآن کے سامنے سورہ طٰہٰ تھی، پورا پڑھا، اور جب یہاں آئے اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی، بس یہاں پہ آ کے ہاتھ تب آ گئے۔ حضرت ایک صحابی اندر نکل کے آئے، تا عمر مبارک ہو، رات میرے نبی نے تیرے لیے دعا مانگی تھی، لگتا ہے قبول ہو گئی۔ فوراً حضرت عمر کہنے لگے نبی کے پاس لے کے گئے۔ جھری میں سے حضرت امیر حمزہ نے دیکھا، اللہ کے نبی سے کہا آقا عمر ننگی تلوار لے کے آ رہا ہے۔ آپ نے فرمایا کوئی بات نہیں۔ صحابہ نے کہا عمر ننگی تلوار لے کے آ رہا ہے۔ امیر حمزہ آگے بڑھے، کہا ڈرتے کیوں؟ ارادہ نیک ہوگا تو بہت اچھا، اور اگر ارادہ بد ہوگا تو اسی کی تلوار اسی کی گردن پہ رکھ دی جائے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دروازے کے قریب آئے، صحابی نے دروازہ کھولا، جیسے ہی حضرت عمر داخل ہوئے حضور نے دامن پکڑ کے یوں جھٹکا اور کہا عمر کیا ابھی وقت نہیں آیا کہ تو اللہ کے دین کو سمجھ سکے اور ایمان لائے؟ عمر نے کہا اللہ کے نبی وقت آ چکا ہے، کلمہ پڑھائیے، بیمانی دلائیے۔ آپ نے وہاں پڑھو اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ حضرت عمر نے پڑھا، اس دن نبی نے نعرہ لگایا، صحابہ نے تکبیر کہی، آسمان کے فرشتے بھی عمر کے ایمان پہ جھوم اٹھے۔ مگر عمر ایسے نہیں ملتا، عمر کے لیے کچھ ابو بکر کو پٹنا پڑتا ہے، یوں نہیں ملے گا عمر، اور پٹ کے پھر تڑپنا بھی پڑتا ہے۔ ابو بکر کو قربانی دینی پڑتی ہے۔ اس دور کے ابو بکر قربانی دے رہے ہیں، دے چکے ہیں، سلاخوں میں ہیں۔ اس دور کے قربانیوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ اب ہاتھ اٹھانے والوں تم اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کے اللہ کی طرف آ کے اب اللہ سے لو لگا لو۔ عن قریب تم دیکھو گے حالات کا پاسا پلٹے گا اور سورج طلوع ہوگا۔ وہ سورج امن کا، پیار کا، محبت کا، عدل کا، انصاف کا، انسانیت کا، انسانیت کی علم برداری کا ہوگا۔ وہ فساد کا نہیں ہوگا، شر کا نہیں ہوگا، مار کاٹ کا نہیں ہوگا، بے ایمانی کا نہیں ہوگا، یہ عداوت و نفرت کا نہیں ہوگا۔ اور وہ سورج فقط تمہارے ہاتھوں میں ہے، تمہارے دامن میں ہے اور کہیں نہیں۔ بات کو سمیٹتا ہوں اور جلدی ختم کرتا ہوں، 2-4 منٹ۔ یہ موضوع ایسا عجیب و غریب ہے کہ اس کو تو پوری رات بھی شاید بولے تو ہمیں لگتا ہے حق تو کیا، حق کا ہا کا شروع کی جو آواز ہے وہ بھی ادا نہیں ہوگی۔ یہ تو ایسا موضوع ہے۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اب ایمان لے آئے۔ جب عمر کسی کو مل جاتا ہے تو پھر اس کا خوف ختم ہو جاتا ہے۔ گئے مکہ میں اور کہا آج ابو جہل تیری ماں نے اگر دودھ پلایا ہو، یہی ہے عربی کے ان کے جملے کا مفہوم۔ عمر ایمان لا چکا ہے، اگر کسی کو اپنی ماں کی کوکھ سونی کرانی ہو آئے، اور عمر کو کعبے میں عبادت سے روک کر دیکھا ہے۔ پہنچ گئے، اعلان کر دیا۔ اعلان اس دن کے بعد کام شروع ہوا۔ اب آخر میں آ جائیے، یہی عمر جس کو نبی نے مانگا۔ اب جب عمر مل جائے تو اتراتے نہیں ہیں۔ اگر کوئی قوت نصیب ہو تو اترانا نہیں چاہیے۔ اب یہی عمر اپنے آپ عمر ہونے کے باوجود ہمارے آپ کے لیے ماڈل بن گئے۔ کیسے ماڈل؟ جب ہندوستان آزاد ہوا تھا تو اس ملک کے نوٹ پہ چھپا ہوا جو شخص ہے جس کو گاندھی کہتے ہیں، اس نے یوں کہا تھا آزاد تو ہندوستان ہو گیا مگر اسے چلانے کے واسطے مجھے ابو بکر اور عمر جیسے لوگ چاہیے۔ یہ لکھا ہے، لائبریریوں میں رکھا ہوا ہے۔ وجہ جانتے ہو؟ حاکم اگر سوکھی روٹی کھائے گا تو پرجا اور رعایا گیلی روٹی کھائے گی۔ حاکم اگر پیوند کے کپڑے پہنے گا تو پرجا اور رعایا اچھے کپڑے پہنے گی۔ حاکم اگر انصاف والا ہوگا، اس کی رعایا، اس کی دیوانی، اس کی غلام ہوگی۔ اور اگر حاکم اچھا کھائے گا، رعایا میں بھوکمری آئے گی، کیونکہ اس کے عیش و آرام ہماری ہی جیبوں سے پورے ہوں گے اور کہیں سے نہیں۔ اب ایک وقت آتا ہے اللہ کے نبی دنیا سے چلے گئے، عمر ابو بکر بھی چلے گئے، حضرت عمر خلیفۃ المسلمین بن گئے۔ ابھی چند سبق دے کے میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں۔ عمر ماڈل ہے ہمارے، عمر کی زندگی ماڈل ہے ہماری۔ عمر کا زندگی کا ایک ایک لمحہ ہمارے لیے نمونہ ہے، اس قابل ہے کہ ہم اسے نقل کریں۔ اور کیسے؟ اگر ہمارے پاس آج تھوڑی سی بھی طاقت ہو، چاہے وہ ایک گھر کا ذمہ دار، ایک مکان کا ذمہ دار،
ایک دکان کا ذمہ دار ہونے کی حیثیت سے ہو، اسے چاہیے کہ وہ عمر کی طرز زندگی کو اپنائے، کیونکہ جو عمر نے طرز زندگی اپنائی وہی نبی نے ان کو سکھایا۔ کیا کرتے ہیں؟ خلیفہ بنے۔ سب سے پہلا سبق حضرت عمر نے طاقت ہونے کے باوجود امانت کا دیا ہے۔ کیسی امانت؟ آپ سرکاری کام کر رہے ہیں، دیا جلا کر اور اس دیے میں تیل پڑا ہوا ہے سرکاری پیسے کا، ایک صحابی آگے فوراً اس دیے کو بجھا دیا، کہا سرکاری کام سے آئے ہو یا ذاتی کام سے آئے ہو؟ کہ حضرت امیر المؤمنین میں تم صرف ذاتی کام سے آیا ہو، مگر آپ نے دیا کیوں بجھا دیا؟ کہا یہ سرکاری پیسوں کا ہے، سرکار کے کام میں خرچ ہوگا، ذاتی کام میں سرکاری پیسے کا تیل بھی نہیں چلے گا۔ آج کے حکمرانوں، آج کے چھوٹی موٹی ذمہ داریاں سنبھالنے والوں، اگر یہ امانت کا تصور تم قائم کر دو تو میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں یہ دیش پوری دنیا کی قیادت کرے گا۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ دوسرا تصور دیا جواب دہی کا۔ مسلمانوں اپنے اندر جواب دہی پیدا کرو، ایسے بنو کہ تم سے کوئی بھی سوال کر سکتا ہو اور تم بڑے اطمینان سے جواب دے سکتے ہو۔ جواب سے بھاگنے والے مجرم ہوتے ہیں۔ آج مجھ مولوی سے کوئی پوچھ لے مولانا شیروانی لگتا چندے کی ہے، چندے کا 20% مل گیا ہوگا آپ کو۔ میرا فرض ہے کہ میں بتاؤں کہاں سے کمایا اور کہاں سے لایا، مجھ پہ لازم ہے کہ وضاحت کروں۔ اگر میں وضاحت نہیں کرتا تو میں کہیں نہ کہیں سچ ہو یا نہ ہو مگر مجرموں کی فہرست میں رہوں گا۔ یہ تصور دیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے۔ بیت المال میں کپڑے آئے، تھوڑا تھوڑا کپڑا تقسیم ہوا اور لوگوں کے لمبے کرتے نہ سل سکے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جمعے کی نماز پڑھانے آئے، کرتا دیکھا تو بڑا لمبا، ایک صحابی کھڑے ہو گئے۔ آپ فرما رہے تھے میری بات سنو، صحابی کھڑے ہو گئے، خلیفۃ المسلمین آپ کی بات سنیں گے مگر پہلے ہمارا جواب۔ آج ہے کسی میں ہمت نہ سوال کرنے کی نہ جواب دینے کی؟ آپ کی بیوی کو حق ہے کہ وہ سوال کرے، کہاں سے لائے ہو کما کر؟ آپ کے بچوں پہ لازم ہے کہ آپ ان سے پوچھیں آج اگر مٹھائی بھی لائے ہو خرید کے تو کہاں سے لائے؟ اس سوال نہ کرنا غلط راہوں پہ ڈالتا ہے ذمہ دار کو بھی اور چھوٹوں کو۔ حضرت عمر نے کہا پوچھو کیا سوال ہے؟ کہا سب کو ایک ایک کرتے کا کپڑا ملا تھا اور کرتا سل نہیں پا رہا تھا، چھوٹا چھوٹا کرتا، آپ تو کرتا اور پاجامہ دونوں پہن آئے، کہاں سے آ گیا کپڑا جب سب کو برابر ملا اور آپ کو بھی برابر ملا؟ حضرت عمر نے برا نہیں مانا، کہا میرا جواب میرا بیٹا عبداللہ ابن عمر دے گا، بیٹے کھڑے ہو جاؤ جواب دو۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کھڑے ہوئے اور فرمایا پیارے بھائی، جو میرے حصے میں کپڑا آیا تھا میں نے اپنے والد محترم کو ہدیہ کر دیا، اس لیے ابا کا پورا کپڑا سل گیا۔ صحابی نے کہا شکریہ وضاحت کے لیے، ایسی صاف شفاف کلیئر اور اتنی پورے جوان حکومت کا تصور دینے والا اگر ہے تو کوئی فقط عمر ہے۔ پھر کیوں اس ملک کا اس وقت کا سب سے پاورفل آدمی نہ کہتا کہ عمر جیسے حاکم کو چاہیے؟ بے شک یہ حاکم بھلے سے ملک کا نہ ہو گھر کے تو ہو۔ سوال اور جواب انسان کو پابند کرتے ہیں کہیں نہ کہیں، احساس جواب نہیں انسان کو غلط کاموں سے روکتا ہے۔ تیسری بات حضرت عمر کے حوالے سے عرض کرتا ہوں، ہم اور آپ خدمت کا جذبہ پیدا کریں، یہ حضرت عمر نے ہمیں سکھایا۔ ہم تھوڑے سے بڑے بن جائیں، ذرا سی ہمیں ترقی مل جائے تو ہم خادم رکھنے لگتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے خدمت کا وہ جذبہ سکھایا جو ہم نے اپنے دیوبند کے اکابر میں عملی طور پہ دیکھا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ
گلیوں میں نکل جاتے تھے مدینے کی صبح، جوانوں یہ کام تم کرنا، پتہ نہیں کتنی دعائیں تم لوگے، اور اعلان کرتے کون؟ 22 لاکھ مربع میل پہ حکومت کرنے والا حاکم اعلان کرتا پھرتا کنڈی بجا کے، اے بہن تیرے شوہر کا انتقال ہو گیا، شہید ہو گیا، تو بیوہ ہے، تیرے بچے چھوٹے ہیں، بتا گھر میں پانی ختم تو نہیں ہوا، میری کمر پہ مشک ٹنگی ہوئی ہے، تیرے برتنوں میں پانی بھر دوں، اے بہن سبزی تو نہیں آنی، اگر آنی ہو تو بازار سے لا کے دے دوں، اے بہن بیماری تو کوئی نہیں، طبیب کو بلا کے لے آؤں، اور پھر جملہ کہتے بہن تیرا خادم عمر آیا ہے، کوئی خدمت بھی ہو تو اس خادم کو بتا دے یہ خدمت انجام دے گا۔ آج تو بوڑھی ماں بیٹھی ہے، تائی بیٹھی ہے، چاچی بیٹھی ہے، پڑوسن بیٹھی ہے، یوں بندنا تیرے جوانوں ہم نکل جاتے ہیں۔ میرے پیارے جوانوں، یہ خدمت کا جذبہ پیدا کرو، انسان تکبر سے ذلیل ہوتا ہے، خدمت سے ہمیشہ انسان بلندی ہو کر جاتا ہے۔ کوئی بھی خدمت ہو آگے بڑھ چڑھ کے خدمت کرو، اور دینداروں کے لیے آگے بڑھو، انسانیت کے لیے آگے بڑھو۔ خدمت دلوں کو غلام بنا دیتی ہے، خدمت دلوں کا حاکم بنا دیتی ہے، اور یوں سمجھو خدمت سے بھی تو خدا کا راستہ ملتا ہے۔ صحابہ میں ایک واقعہ مجھے یاد آیا، خدمت کا عجیب و غریب جذبہ تھا، وہ کرتے تھے مگر چھپاتے تھے، بتاتے نہیں تھے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کو بہت مختصر واقعہ کر رہا ہوں، ایک دن گھر میں سے نکلتے ہوئے وہ حضرت عمر نے پکڑ لیا، تم کہاں سے آ رہے ہو؟ لمبا واقعہ بس یہ سنا رہا ہوں کہ عمر تم نے یہ کیا کیا؟ میں تو رات میں اس لیے آتا تھا کسی کو پتہ نہ چلے اور اللہ کا میرا ہی معاملہ رہ جائے۔ کہا کیا؟ کہ اس کی خدمت کرنے آتا ہوں، عورت کی بیوہ ہے، بوڑھی ہے، محتاج ہے، میں آتا ہوں اس کے گھر میں جھاڑو لگاتا ہوں، اس کے برتن دھوتا ہوں، اس کا کھانا بناتا ہوں، اور پورے دن کا انتظام کر کے چلا جاتا ہوں۔ اور عمر اس عورت کو بھی پتا نہیں ہے کہ میری خدمت کرنے والا ابو بکر۔ یہ خدمت کے جذبے پیدا کرو، یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا نمونہ، یہ ہے ہمارے لیے نمونے، واقعی نمونے، یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ۔ اللہ تعالیٰ نے عجیب و غریب انداز اپنایا تھا۔ بس یہ آخری بات عرض کر کے بات ختم کرتا ہوں، بیت المقدس کے سفر پہ جا رہے ہیں، بیت المقدس کے سفر پہ جا رہے ہیں، ایک خادم اور ایک حاکم، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کوئی ساتھ میں نہیں، ایک سواری۔ جب رستہ آدھا ہوا خادم سے کہا تم بیٹھ جاؤ۔ آج تک تم نے کسی منسٹر کو دیکھا ہے کہ ڈرائیور سے کہتا ہو تو سو جا اور میں گاڑی چلاؤں گا؟ کسی مزدور کو دیکھا ہے کہ 2 گھنٹے ہو گئے اب پھاوڑا تو رکھ لے اور پانی پی لے، چل میں پھاوڑا نہیں چلاتا مگر آرام دوں گا؟ ہماری مینٹلٹی یہ ہے کہ پیسہ دے رہے ہیں تو کام پورا کر۔ گویا ہم نے اپنے معاملات اپنے چھوٹوں کے اور کمزوروں کے ساتھ حاکمانہ، مالکانہ، نعوذ باللہ خدایانہ کر دی۔ ایک کمزور انسان کے ساتھ انصاف کا یہ معاملہ کہ نہیں تو بھی اللہ کا بندہ، میں بھی اللہ کا بندہ، جملہ فرمایا تو بھی ابن السبیل میں بھی ابن السبیل، تو بھی مسافر میں بھی مسافر، اب میرا سفر پورا ہوا، تو ہو اس پہ سواری اونٹ پہ بیٹھ، اب میں اس کی لگام پکڑ کے چلا۔ بیٹھنا پڑا۔ جب بیت المقدس قریب آنے لگا تو وہاں کے گورنر صحابی آ گئے، حضرت عمر آپ اوپر بیٹھ جائیے، دنیا دیکھے گی یہاں کہ یہ اتنا بڑا حاکم، اتنا بڑا امیر المؤمنین لگام پکڑ کے چل رہا ہے اور اس کا نوکر اور خادم اوپر بیٹھا ہے، اور یہ اپنا کرتا بدل لیجئے، اس پر پیوند لگے ہوئے ہیں۔ میرے پیاروں وہ جملے اپنے دلوں پہ لکھو جو عمر ابن خطاب نے فرمایا دیکھو تم جو کہہ رہے ہو سنو، ہم بالکل بے نام و نشان لوگ تھے، ہمیں دنیا میں کوئی نہیں جانتا تھا، ہم پڑھے لکھے بھی نہیں تھے، دنیا ہمیں رسوا سمجھتی تھی اور کرتی تھی۔ اللہ نے
جو عزت جو مقام و مرتبہ ہمیں عطا کیا وہ فقط اس اسلام سے کیا. اعزنا اللہ بالاسلام. اور اگر تم اسلام سے ہٹو گے اللہ پھر تمہیں ذلیل و رسوا کر دے گا. یہی پیغام عظمت صحابہ. جو کچھ عزت ہے اسلام کے اندر آ کے تلاش کرو, اسلام کے باہر جا کے تلاش کرو گے. حال یہ ہوگا جو انگریزوں نے کیا تھا, پہلے ٹیپو سلطان کو مروا دیا اور پھر مارنے والوں کو بلا کے کہا کیا چاہتے ہو, فلاں فلاں جگہ کی زمینیں دے دو. کہنے لگے ظالموں, اس بادشاہ کے نہ ہوئے جس کی روٹیوں پہ بل کے جنرل کرنل اور تم گورنر بنے تھے, ہمارے کیا خاص ہو جاؤ گے, کٹوپ کے گولے سے ایک بار میں اڑا دو. یہ یقین رکھو وہ بہت اچھے سے جانتے ہیں جو اللہ رسول کا نہیں ہو سکتا وہ پھر کسی کا نہیں ہو سکتا. تم بھلے سے ہی کتنی بہتے چلے جانا مگر دنیا تم پہ بھروسہ نہیں کرے گی. البتہ اسلام کے دائرے میں آؤ گے عزت بھی پاؤ گے, دنیا کے دلوں پہ حکمرانی بھی کر پاؤ گے, ساری دنیا میں عزت کے جھنڈے گاڑے جائیں گے اور پھر بروز محشر نبی کے مبارک ہاتھوں سے جام کوثر بھی ہمیں اور آپ کو نصیب ہوگا انشاءاللہ. کرتے ہیں اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے کے مطابق عمل کی توفیق نصیب فرمائے. مولانا عثمان صاحب آپ نے شکایت کی تھی, میں ان کو مبارکباد دیتا ہوں. جتنے بھی ہیں بہت ہیں اس دور میں اور آپ ان سے خوش ہو جائیے کہ ایسے وقت میں اتنی تعداد میں یہاں آئے ہیں. بھئی آپ کی کیا رائے ہے, مشاعرہ اور جلسہ ایک ساتھ ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ ہونا چاہیے. اس کو آپ طے کریے, اس کا بہت بڑا فائدہ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے انشاءاللہ. مشاعرے میں شعراء کو مختصر کریے اور خطیب کو, ہم زندہ تھوڑے نہ رہیں گے ہمیشہ, جو بھی ہو عظمت صحابہ پر بات ہو. اور پھر مجھے امید ہے کہ مشاعرے میں بھی وہی شاعر آتے ہوں گے جو عظمت صحابہ پر کلام پڑھتے ہوں گے, مگر اس میں پابند بنائیے ایک بھی شاعر بغیر داڑھی والا نہ ہو. تو اے عظمت صحابہ پینٹ پہنا ہو اور وہاں تک اس کا پاجامہ لٹک رہا ہو اور یوں نبی کی سنت منڈا کے عظمت صحابہ بیان کر رہا, نیا ٹرینڈ شاعروں کا. ارے خالی بولنے سے شیخ نبی کی عظمت ہو گئی, جب تو پڑھ کر ہی نبی کی عظمت پہ عمل نہ کر سکا دوسرے تیری بات پہ کیا عمل کریں گے؟ تو ایسے شاعروں کو جگہ مت دو بھائی, خدا کے واسطے. یہ نہ روایتوں میں مت چلو, حقیقت پہ چلو. میں نے اپنے یہاں طے کر رکھا کسی داڑھی منڈے شاعر کو نہیں بلایا, اور اگر اسٹیج پہ نعت پڑھ رہا ہوتا اور میں اٹھ کے وہاں چلا جاتا. کیا اس کی بات پہ کون عمل کرے؟ جس کی شاعری اس کے دل پہ اثر نہ کر سکی ہو وہ دوسرے کے دل پہ کیا اثر کرے گی بھائی؟ اللہ مجھے معاف کرے, میں آپ سب سے معذرت چاہتا ہوں. حق بیانی کرنا لازم ہے, اگر نہیں کریں گے ہم پھر کون کہے گا یہ بتاؤ. آپ سب اس میں تعاون کریں, گھر گھر جا کر, خاص طور پہ آخری آپ کیا کہہ رہے تھے؟ چاہتے پورا واقعہ کر دیتے تھے. کس کا؟ یہ بہت دیر ہو گئی, میں تھک بھی گیا ہوں اور ابھی 300-350 کلومیٹر پھر فوسن جانا ہے. بہت لمبا وقت ہو گیا. یہ موضوع عجیب ہے نا, اس پہ تو جتنی چاہے بات کرے. میں آخری گزارش آپ سے کرتا ہوں اور ماں یہاں موجود ہیں ان سے کرتا ہوں, بہنوں کے لیے بہت سخت وقت ہے, اس لیے ہر گھر میں اپنی بہنوں پر محنت کیجئے. ایمان کی عزت, ایمان کی عظمت, صحابہ کی عزت و عظمت, ایمان کی قدر و قیمت بتائیے. اور اس کا فارمولہ یہ ہے, محلے وار کمیٹی بنائیے خواتین کی جو عالمہ ہوں, دین کی داعیہ ہوں. ہفتے میں ہر گھر میں نظام بنائیے تعلیم کا, اور تعلیم کا روایت طریقہ بند کرو. تعلیم کا طریقہ یہ ہو, آدھا گھنٹہ کتاب پڑھو, باقی پھر ان کے سوالات سنو, ان کی باتیں سنو, ان سے پوچھو کیا کرتی ہو صبح سے شام تک, اپنی پوری کارگزاری بتاؤ, پھر انہیں بتاؤ کہ یہ طریقہ یوں سنت کے مطابق ہے, یوں بچے کی تربیت کرو. خالی کتاب پڑھ لینے سے بات سمجھ میں نہیں آتی, کبھی کبھی محرم کو مجرم سمجھ لیا جاتا ہے. پڑھو کچھ اور سمجھ میں کچھ آتا ہے. اس لیے صرف کتاب پڑھنے پر اکتفا نہ ہو. جتنے محلے ہیں محمود آباد میں, ہر محلے میں خواتین کی تعلیم کا نظم بناؤ,
اپنی بہنوں کی حفاظت کے لیے تم نہیں اٹھو گے تو کون اٹھے گا؟ تم نہیں جاؤ گے تو کون جاگے گا؟ ساری دنیا تو تمہاری بہنوں کی عزت کو لوٹنے کے لیے بیدار ہے۔ سب تو لگے ہیں کہ تمہاری بہنوں کو بے پردہ کر دیا جائے، اب تم نہیں کرو گے محنت تو کون کرے گا؟ پیار سے سمجھاؤ، گھر گھر جاؤ، محلے محلے کام کرو، بیداری پیدا کرو۔ بہنوں تمہارا زیور ایمان ہے، ایمان نہیں تو پھر کچھ بھی نہیں۔ میں تمہیں سچ بتاتا ہوں، اس سال کی رپورٹیں دل کو پھاڑ دینے والی۔ کتنی بہنیں وہ ہیں جو ایمان چھوڑ چکی ہیں، اس کا ڈیٹا بھی میرے پاس موجود ہے۔ یہ بہنیں وہی ہیں جو مسلمان ہیں۔ تم دھوکہ کھا رہے ہو، اپنے دھوکے والی آنکھوں کو کھولو، اپنی بہنوں کی حفاظت کے لیے قدم اٹھاؤ۔ جو دیندار بہنیں ہیں محلہ محلہ کمیٹی بناؤ، جوانوں میں محنت کرو، سال میں ایک بار جلسہ ہو کے بعد ختم مت کرو، اسے بناؤ عظیم الشان جلسہ، اور ہر ہفتے کا جلسہ یوں شروع کرو، محلے 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 کریں گے بھئی انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الثناء كله ولك الكبرياء كله. اللهم لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أعطيت. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى. اے اللہ ہم گواہی دیتے ہیں تیرے سوا کوئی ہمارا معبود نہیں. اللہ ہم گواہی دیتے ہیں تیرے پاک نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تیرے سچے رسول اور برحق پیغمبر ہیں. اے ہمارے پیارے اللہ ہم تیرے بندے ہیں مگر گناہوں سے سر سے پاؤں تک گندے ہیں. اللہ تیرے نبی کے صحابہ کی عظمت کا اجلاس ہے. تجھے تیرے نبی کے صحابہ کی قربانیوں کا واسطہ ہم سب کو معاف فرما دے. اللہ ہماری مغفرت فرما دے. اللہ ہم سب کی بخشش فرما دے. اللہ جب تک زندہ ہے اسلام پر زندگی نصیب فرما دے اور جب موت آئے تو ایمان کی حالت میں موت مقدر فرما دینا. اے ہمارے پیارے اللہ، اے ہمارے کریم اور رحیم اللہ، ہمارے دلوں میں سچی نبی کی محبت اور صحابہ کی عظمت پیدا فرما. نبی کے رستے پہ چلنے والا، صحابہ کے نقوش پہ چلنے والا ہمیں بنا دے. اے ہمارے پیارے اللہ تمام سیئات سے، برے کاموں سے، برے افعال سے، برے اقوال سے، گندے اخلاق سے ہم سب کی حفاظت فرما. ہم سب کی حفاظت فرما. اے اللہ اچھے اخلاق، اچھی عادات، اچھے افعال، اچھے اقوال، اچھے اعمال ہمیں کرنے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ اپنا کام آپ کرنے والا بنا دے، دوسروں پہ ٹالنے سے ہماری حفاظت فرما. اللہ ہماری غفلتوں کو دور فرما، ہمارے اندر بیداری پیدا فرما. اللہ تو ہمیں اپنا محبوب اور مقرب بنانے کا فیصلہ فرما دے. اے اللہ اپنی بارگاہ سے محروم ہونے والوں میں ہمارا شمار نہ فرما. اے ہمارے پیارے اللہ ہماری دنیا اور آخرت دونوں اچھی بنا دے. اللہ دنیا اور آخرت دونوں اچھی بنا دے. پیارے اللہ آج ساری دنیا ہمیں رسوا کرنے پہ لگی ہے، ذلیل و خوار کرنے پہ ساری قوت لگا رہی ہے. ہم لٹے پٹے لوگ، مظلوم و کمزور و ناتواں ضعیف افراد تیرے حضور بھیک مانگتے ہیں. ہم سب کی جان مال، عزت آبرو اور ایمان کی حفاظت فرما. اے اللہ اس اجلاس کے کرنے والوں کو، سجانے والوں کو، رب کریم اس میں محنت کرنے والوں کو سب کو قبول فرما. اے اللہ اس کے مقاصد حسنہ میں 100% کامیابی عطا فرما. اے پیارے اللہ جتنے بھی یہاں ہم بیٹھے ہیں بہن اور بھائی، ہم سب کی جائز حاجات کو پورا فرما. اللہ ہمارے یہاں جو بھی بیمار ہوں، اللہ ہمارے گھر والوں میں جو بیمار ہوں، اس مجمع میں جو بیمار ہوں، اپنے غیب کے خزانوں سے صحت اور تندرستی اور شفائے کاملہ دائمہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما. اے ہمارے پیارے اللہ، اے ہمارے رحیم اور کریم اللہ،
اس دور میں ہمیں کچھ قوی افراد کی ضرورت ہے، مثل عمر ہمیں افراد نصیب فرما۔ اے رب کریم مدارس، مساجد، علماء، دین کے کام کرنے والوں کی حفاظت فرما۔ اے ہمارے پیارے اللہ، جو ہم نے مانگا ہے عطا فرما، جو رہ گیا ہو جب جہاں جس موقع لمحے ضرورت آ پڑے ہر خیر مقدر فرما۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے صدقے و طفیل قبول فرما۔ جن بھائیوں نے دعاؤں کے لیے کہا، کہنا چاہتے تھے لکھنا چاہتے تھے، کہہ نہ سکے لکھ نہ سکے، یا ان کا ہم بے حق ہے، ان سب کو ان دعاؤں میں شامل فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله على النبي الكريم سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين، آمين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔